السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج جو ٹاپک ہمارے سامنے ہے اور وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور دو اہم ترین گیسٹ ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا 3.5 پونے 4 سال میں عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے جو آئینی ایک طریقہ کار ہے, جمہوری ایک طریقہ کار ہے. اب اس کو پی ٹی آئی مانے یا دوسرے نہ مانے, لیکن بہرحال اس کے بعد فوراً ہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ارلی الیکشن کا مطالبہ کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے, فوری الیکشن کرایا جائے. انہوں نے حکومت سے ڈیمانڈ کر دی, حالانکہ حکومت کے بہت سے لوگوں میں مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے, لیکن کہ جی یہ انتخاب ہم بھی ارلی کرنے کو تیار ہیں, اور جی کچھ کہتے ہیں کہ جی انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے, مینڈیٹ ہے ہمارے پاس 1 سال 3 مہینے کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور بہت سے اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشن ہو جائے, مسائل بہت ہیں, خاص طور پہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے, معاشی مسئلہ ہے, عوام کو ریلیف کا مسئلہ ہے, گورننس کا مسئلہ ہے. اب اگر میں یہ 3 مسئلے اٹھا لیتا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, ابھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا معاشی مسئلہ امپورٹنٹ ہے, گورننس کا مسئلہ امپورٹنٹ ہے, عوام کو ریلیف دینے کا مسئلہ امپورٹنٹ ہے, یا ارلی الیکشن امپورٹنٹ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ارلی الیکشن ہو جاتا ہے, تو کیا ارلی الیکشن میں کوئی ایسی جماعت ہے ابھی جو 2/3 میجورٹی لے کے آ سکتی ہے؟ چلیں اگر کوئی آ سکتی ہے, ویسے تو بہت مشکل ہے. فرض کیجئے کہ اگر پی ٹی آئی فوری الیکشن کے بعد اپنے اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنا لیتی ہے, ایک مطالعہ ہے, ایک سامنے پروپوزل ہے, تو کیا پی ٹی آئی کے اتحادی یہ حکومت جو معیشت کا جن باہر نکل آیا ہے اس کو اندر داخل کر دے گا؟ کیا گورننس بہتر کر دے گا؟ کیا عوام کو فوری ریلیف دے گا؟ اور اگر وہ کہتے ہیں جی ہم کر دیں گے, تو پھر سوال یہ آتا ہے دوسروں کی طرف سے کہ 4 سال آپ کیا کرتے رہے. اصل میں آپ پر الزام ہی یہی ہے کہ 4 سال کے اندر معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے, گورننس کی تباہی آئی ہے تو پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے دور میں آئی ہے. اور اگر عوام کو ریلیف نہیں ملا ہے, اور عوام کو جو اس وقت جو انفلیشن ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے, تو وہ بھی 3.5 سال میں ہوا ہے, تو پھر آپ کو ایک نئی حکومت دے کر جو 4 سال میں آپ نہیں کر سکے, آپ کیا کر لیں گے؟ چلیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر آئے کہ آپ نہیں کر سکتے, تو کیا اگر پی ڈی ایم جیت جاتی ہے, پی ایم ایل این جیت جاتی ہے, پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے, جے یو آئی جیت جاتی ہے, اگر وہ بھی ایک اتحادی حکومت بنائیں گے اور وہ ان کے سامنے بھی گورننس, معیشت اور آپ کے عوام کو ریلیف ہے, تو وہ اس وقت دیں گے, تو آج کیوں نہیں دے سکتے؟ آج بھی تو آپ اتحادی حکومت ہیں, آج بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے ساتھ کئی سیاسی جماعتوں کی حکومت میں آپ ہیں, اور 1 سال 3 مہینے کا مینڈیٹ ہے. تو یہ 3 چیز آج آپ بہتر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کیا امید ہے کہ جو چیز آپ آج بہتر نہیں کر سکیں گے اور فوری الیکشن میں جائیں گے تو کل کیسے بہتر کر سکیں گے؟ کون سی وہ گیدڑ سنگی الیکشن کے بعد ان دونوں اتحادوں کو ملے گی جس سے معیشت کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا, عوام کو فوری ریلیف مل جائے گا, اور تیسرا یہ کہ گورننس کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ 2 گیسٹ ہیں, دونوں بہت اہم ہیں, ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ ہیں جناب ریاض فتیانہ صاحب, ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, رانا تنویر حسین صاحب وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون, کافی اور بھی آپ کے وہ پورٹ فولیو ہے, بہرحال ہم جلدی میں چلتے ہیں. تو 2 حضرات میرے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں جناب ریاض فتیانہ صاحب کی طرف ہی آ جاتا ہوں. چلیں ریاض فتیانہ صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی دانش صاحب آ رہی ہے. سر میرا سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ
3.5 سال 3.25 سال کی آپ کی حکومت رہی، جو بھی رہی، الزامات جو لگتے رہے وہ سب آپ جانتے ہیں، آپ نے جو کام کیا وہ آپ جانتے ہیں، ساری چیزیں سامنے ہیں، میں اس کے اوپر نہیں جا رہا. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کرایا جائے. تو اب یہ سوال آتا ہے کہ سر ارلی الیکشن اگر ہو بھی جائے اور اگر آپ کو حکومت مل بھی جائے تو سر بتائیے اس حکومت کے بعد آپ کیا ایسے کام کریں گے جو آپ ان 4 سالوں میں نہیں کر سکے، جس کی بنیاد پر معیشت تباہی کے دہانے پر ہے؟ الزام ہے آپ پر گورننس تباہی کے دہانے پہ اور عوام کو ریلیف نہیں ملا ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ دانش صاحب گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس تھا 5 سال کا، جو سابقہ الیکشن ہوا 25 جولائی 2018 کو. اس 5 سالہ مینڈیٹ میں ابھی تقریباً 1 سال رہتا ہے اور اس پہ شب خون مارا گیا، اور جس طریقے سے یہاں پہ پالیٹکس کی گئی پوری دنیا اور پاکستان اس کو دیکھ چکا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. اب ہم سے بھی زیادہ مہنگائی یہ دے چکے ہیں. ڈالر 198 روپے پہ ہو گیا ہے. ہر چیز، آٹا، چینی، گھی، تیل، کون سی چیز سستی ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جمپ آؤٹ شوٹ کر گئی ہے مہنگائی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم نے کنٹرول کی تھی، اب بجلی آتی نہیں ہے، غریب لوگ بیچارے رل گئے ہیں، بجلی کے بغیر رات کو نیند ہی نہیں آتی، بچے وہ اسکول جاتے ہیں سوئے رہتے ہیں. تیسرا یہ کہ گورننس سوائے اکھاڑ پچھاڑ پوسٹنگ ٹرانسفر کے کچھ نہیں ابھی تک کیا. عوام کو ریلیف نہیں ملا، نہ پولیس اسٹیشن میں نہ تحصیل میں، کسی جگہ پہ کوئی فرق محسوس، بلکہ ہمارے دور میں حالات بہتر تھے. تیسرا یہ کہ معیشت کا بھی بھٹا بیٹھ گیا، سیاست کا بھی بھٹا بیٹھ گیا، جمہوریت بھی بند گلی میں چلی گئی، اور آج پورے ملک میں ایک سنگین آئینی قانونی سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے. اس کے نتیجے میں عوام ووٹ کا تقاضا کر رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو یہ جو ہمارے مخالف 13 پارٹیوں کا فرنٹ ہے، انہی کا مانگ، مطالبہ، ڈیمانڈ تھی کہ فوری الیکشن کروائے جائیں. اب جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اقتدار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ انہیں اپنے آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 سال میں کیا، پہلے سال 35,000 ارب روپے کا قرضہ، اس کو بڑی مشکل سے دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچایا. 2 سال یہاں پہ کرونا وائرس کا اٹیک ہوا، کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے دنیا بیٹھ گئی. ہم نے پاکستان کی معیشت کو پھر کھڑا کیا، ایکسپورٹ بڑھائی، ٹیکسٹائل سیکٹر چلا، زرعی شعبے میں ترقی ہوئی. اور ہم نے یہ ان کی کاریگر حکومتیں سال کا 4,000 ارب روپیہ ٹیکس ریکوری کرتی تھی، ہم نے 6,000 ارب روپیہ ٹیکس ریکوری کی. اور اگر ہماری حکومت رہتی 8,000 تک ڈبل ہم جا رہے تھے. اوبیسلی اس سے ترقی ہوتی، ڈیولپمنٹ ہوتی، لوگوں کو ریلیف ملتا، تنخواہوں میں اضافہ ہوتا، غربت میں کمی آتی، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا، سوشل سیکٹر میں امپرومنٹ ہوتی، ہیلتھ ایجوکیشن کی یونیورسٹیاں بنتی. بہت کچھ ہم کرنے جا رہے تھے. اور ابھی ہمارا پلان ہمارے پورے 5 سال کا تھا. اب یہ مجھے بتائیں، آپ کوئی بھی ادارہ لے لیں، 5 سالہ پلان میں سے اگر آپ 1.25 سال نکال دیں تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے تھے؟ اگر ہمیں موقع ہم سے اقتدار چھینا نہ جاتا، ہمیں سیاسی شہید کرنے کی کوشش نہ کی جاتی، تو 2023 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہر طرف اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہوتی، عوام اتنی خوشحال ہو چکی ہوتی، پاکستان کا وقار پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہوتا. اب یہ خود اپوزیشن بند، جو سابقہ پوزیشن تھی، اب کی یہ گھوسٹ حکومت ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ بند گلی میں جا چکی ہے. اب ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا. اب یہ ٹریپ ہوئے ہیں، ہمارا قصور تو نہیں، نہ ٹریپ ہوتے. کس نے انہیں کہا تھا، کس نے ان کو دھکا دیا تھا، نہ دھکا لیتے. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے قوم کو مایوس کیا ہوتا، آج عوام لاکھوں کے حساب سے سڑکوں پر کیوں ہمارے ساتھ ہیں؟ جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، یہاں تو مہینے بعد جلسہ کرے لوگ نہیں آتے، ہر روز جلسہ ہو رہا ہے، ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. یہ ریفرنڈم ہو گیا ہے، ریفرنڈم ہو رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ناراض نہیں تھے، عوام ہمارے ساتھ خوش تھے. ہمارے جانے کے بعد لوگ روئے ہیں. اس سے پہلے جب حکومتیں گئی ہیں تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، ہماری حکومت گئی ہے تو لوگ دھاڑیں مار کر روئے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام میں ہم مقبول تھے، مقبول ہیں. اور انشاءاللہ آگے آپ نے کہا اگلا اتحاد نہیں، ہم 2/3 میجورٹی، سنگل پارٹی میجورٹی لے کر آئیں گے، جو کہ اتحادوں کی بیساکھیوں سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. ہم انشاءاللہ عوام کی طاقت کے ساتھ
2/3 میجورٹی چاروں صوبوں میں وفاق میں لے کر اپنی حکومتیں بنائیں گے. ہاں جو ہمارے ساتھی 2 جماعتیں رہ گئی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ان کو ہم ضرور ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے سر, میں اس کے اوپر کئی سوالات اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں رانا تنویر صاحب کی طرف کوشش کرتا ہوں کہ رانا تنویر صاحب سوال کا. رانا تنویر صاحب, ان کی حکومت اتنی شاندار چل رہی ہے, وہ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں, 3.5 سال میں ملک کو گورننس بھی دے دیا, معیشت بھی دے دی, حالات بھی بہتر ہو گئے, بہت کچھ انہوں نے دے دیا جو بتا رہے تھے وہ. تو پھر کیا ضرورت تھی سر آپ کو, ان کی صرف 1 سال کی حکومت رہ گئی تھی اور آپ نے ان کو ہٹا دیا سر, اور شب خون مار دیا سر, اور اب آپ 1 مہینے کی حکومت آپ ہیں اور کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں فتحانہ صاحب, میں کیا کہہ سکتا ہوں, اچھی تقریر کی ہے انہوں نے. وہ سمجھتے ہیں شاید اپنی کنسٹیچوئنسی میں بیٹھے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. دیکھیں, میں افسوس ہی کر سکتا ہوں ان کے ان خیالات پر, کیونکہ ان کو پتہ ہے ساری بات کا. پہلے تو میں الیکشن کے بات کرتا ہوں, انہوں نے کہ ان کو نکالا. دیکھیں, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ میجورٹی جو اسمبلی کی ہوگی وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا اور وہ پرائم منسٹر بنے گا. اور جب وہ میجورٹی کا اعتماد کھو جائے گا یا میجورٹی نہیں ہوگی, یہ کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. یہ ایک لکھی پڑی بات ہے اور یہ بیسک اسپرٹ ہے پارلیمانی سسٹم کی, جو ساری دنیا میں جہاں بھی رائج ہے پارلیمانی سسٹم وہاں پہ یہ اکثر و بیشتر یہ استعمال بھی ہوتا ہے. اور جو ویلیوز والے لوگ ہوتے ہیں, ویلیوز سے مراد باقی مورل ویلیوز کیا ہونی ہیں, ان میں جو ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل نارمز ہوتے ہیں یا پارلیمنٹری نارمز ہوتے ہیں, ویلیوز ہوتی ہیں, ان کے تحت 90% پلس جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ریزائن کر دیتے ہیں جب ان کی میجورٹی وہ لوز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کیونکہ یہ ایک اور مخلوق ہے, یہ ڈھیٹ لوگ ہیں, یہ ان کے کوئی ویلیوز نہیں ہیں, ان کو پتہ ڈیموکریٹک نارمز تو ان کے قریب سے نہیں گزرے. جو انہوں نے اشر کیا ہے پارلیمنٹ کا وہ آپ کے سامنے ہے. پارلیمنٹ کو انہوں نے انڈرمائن کیا, پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا, وہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اس سسٹم کے ساتھ. 35-36 لاز انہوں نے 10 یا 12 منٹ میں پاس کیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں میرا خیال ہے شاید بادشاہ میں بھی اس طرح نہ ہوتا ہو, وہ بھی کوئی مہینہ 2 مہینے یا 6 مہینے بعد کوئی لا بناتے ہو. بس 10 منٹ میں 36 انہوں نے لاز پاس کیے, پڑھے بھی نہیں, پاس. یہ کون سی مخلوق ہے؟ انہوں نے ان کا تہس نہس کیا. انہوں نے جس طرح عدم اعتماد کے ساتھ کھیل کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. مجھے یہ بتائیں, رہی الیکشن کی بات, بھائی الیکشن کی اگر آپ بات کرتے تو ہم جو ایک مطالبہ تھا تو اس وقت آپ الیکشن کراتے. جب عدم اعتماد ہم کرنے جا رہے تھے آپ جھوٹ سارا دن بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 7 تاریخ کو وہاں سے آیا لیٹر آیا, وہ 8 کو جمع کرا دیا. پھر کہتے ہیں جولائی میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. جولائی میں تو آپ کو پتہ چل گیا تھا, تو ہم کہتے رہے استعفیٰ دے دیں ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری طرف سے ڈیمانڈ ہوتی رہی. لانگ مارچ میں اس کے بلاول صاحب کے لانگ مارچ میں انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں, تو آپ آنے سے پہلے استعفیٰ دے دیں, لیکن اڈیاں پھنسا کے بیٹھے رہے. مجھے بتائیں پھر انہوں نے جو کیا آرٹیکل 5 اور جو پڑھا, یہ دنیا میں مذاق انہوں نے بنا دیا سارا کچھ. پھر اس کے بعد انہوں نے جو 2 منٹ میں پری پلان کر کے ڈیزالو کرے, پھر کہتے الیکشن کرائیں. بھائی 7 دن پہلے کرا لیتے آپ اناؤنسمنٹ. جب آپ کی حکومت نہیں رہی آپ پاگل ہو گئے ہیں. اور میں اس کو ثبوت میں وہ کہتا ہوں, چند دن ہوئے ہیں کہ لیڈر نے عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے کہ میں ابھی تک صدمے میں ہوں. بھائی آپ کرسی سے چمڑ گئے ہیں, آپ کی اوقات, آپ کو پتہ ہے آپ کی اوقات پہلے کیا تھی پرائم منسٹر بننے کی. آپ نے جس طرح یہ آفس استعمال کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے. آپ نے کرپشن کی انتہا کر دی, آپ نے بیڈ گورننس کی مثالیں قائم کر دی. تھانہ کچہری کی یہ بات نیچے کرتے ہیں تبدیلی, آئے میں آپ کو تبدیلی دکھاتا ہوں. ٹرانسفر پوسٹ میں اگر کسی نے کوئی 1 روپیہ یہ اکھاڑ بچھاڑ کی بات کرتے ہیں, آپ کے افسر لگائے ہوئے جو آپ نے کروڑوں روپے لے کے پوسٹنگ کی, کروڑوں روپے وہاں پنجاب میں, ان کو ادھر ادھر کیا ہے. اچھے لوگ آئے ہیں, ایک مجھے بتا دیں
جس کی انٹیگریٹی، جس کی ایکسپیرینس، جس کا ریکارڈ بہتر نہ ہو، اور وہ لگائے ہیں تو ان میں کوئی پیسہ چلا ہو، کوئی سفارش چلی ہو. میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں بھائی، جا کے کچہریوں کا حال دیکھیں، واضح فرق لوگوں کو نظر آ رہا ہے. آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں، پٹواری کلچر، تھانہ کلچر آپ نے اسٹیج بنایا ہوا تھا. یہ تو ان کی گورننس کا معاملہ ہے. گورننس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تماشا لگا ہوا تھا. انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ ہم نے تو پہلی دفعہ کی ہے نا، آنا ہے ہمارا حق کیا کرنا. انہوں نے تو ہر 3 مہینے میں 6 آئی جی بدلے ہیں، 5 انہوں نے چیف سیکرٹری بدل دیے ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب نہیں پتا کہ چیف سیکرٹری آئی جی ہم نے تو ان کو کنٹینیو کرایا ہوا ہے جو انہوں نے لگائے تھے. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، آپ انہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. رہی ان کی کہ جی اس وقت دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی، مجھے بتائیں 4.25 سال، یہ کہتے ہیں 1 سال میں ہم نے یونیورسٹیاں بنا دینی تھی، 1 سال میں ہم نے ایئرپورٹ بنا دینے تھے، 1 سال میں ہم نے گوادر بنا دینا تھا، 1 سال میں ہم نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا پہاڑ کھڑے کر دینے تھے سونے کے. 1 سال میں جو رہ گیا جو رہ گیا ان کا سال، مجھے بتائیں اگلا 1 سال تو آخری ہوتے الیکشن کا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 2018 میں نہیں جاتا 2013 میں ہمیں کیا پاکستان ملا تھا. آپ کو پتہ ہے ریزرو کس طرح تھے 2013 میں، آپ کو پتہ ہے انفلیشن 12% تھا، آپ کو پتہ ہے جو GDP تھی وہ کہاں تھی، آپ کو پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج کدھر تھا. 18 میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج 53,000 تھا. 53,000 کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ریزرو جو تھے وہ 25 پہ گئے تھے. ہماری ذرا ایکسپورٹ دیکھیں 25-26 جس کی بات کرتا جس میں کہتا ہوں ویک ایریا تھا، وہ نہیں وہ وہاں تک جا سکی. یہ 4 سال میں ڈی ویلیویشن کے باوجود آج یہ 25-26 پہ کھڑے ہیں. ڈی ویلیویشن کے باوجود یہ انہوں نے 120 سے انہوں نے پہنچایا 193 تھا عدم اعتماد سے 1 ہفتہ پہلے. یہ ریکارڈ کی میں بات کر $193 آج نہ 196 ہوا ہے، یہ 197 ہے. 4 روپے کا فرق پڑا ہے. آپ میری ڈاکٹر صاحب بات سن لیں، نوٹ کر لیں پینسل سے. 193 تھا عدم اعتماد سے پہلے. آپ نے وہ ظلم کیا ہے، آپ 13% مہنگائی ہے، ہم نے تو 4% آپ کو دی. ہم نے GDP 6% آپ کو دی. آپ نے تو آج بھی 3.5 پہ رگڑ رہے ہیں 4 سال بعد. آپ 6,000 کی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو 4,000 دیا. اگر اس ڈی ویلیویشن کے بعد اور وہ جو پرائسز باہر کی پروڈکٹ کی بڑھی ہیں اس ویلیو سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں، اگر کوئی چیز $500 کی تھی اور وہ اس کو ملٹیپلائی کریں 105 سے، اس پہ ریونیو کیا آتا تھا ڈیوٹیز کے بعد میں. اور آج 1400 ضربے 190 کر لیں یا 80 کر لیں یا 85 کر لیں تو ریونیو ان کا وہ ریونیو ہے. 2000 اگر یہ ہم ہوتے تو شاید 8,000 ہوتا اس ریشو سے، کیونکہ جو ریونیو جو ڈیوٹیز ہیں ریونیو وہ ڈبل سے زیادہ پڑا ہے. میں ریکارڈ کی یہ کسی کو شاید آج تک ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ اس لیے ریونیو بڑا ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹیز تھیں، کسٹم ڈیوٹیز، ایکسائز ڈیوٹی جو وہاں پہ لیتے تھے، اگر 1400 پہ لے رہے تھے آج آپ 4,000 پہ لے رہے ہیں. 1,000 پہ اس پرسنٹ لیٹ سے 35% ڈیوٹی ہے، تو آپ 4,000 پہ لینے سے اور 8,000 لینے سے ڈیفینیٹلی وہ ڈبل ہو گئی. 4,000 ڈبل. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری؟ ڈاکٹر صاحب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ بات میں کہ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں؟ بھائی آپ نے جی ڈاکٹر جی یہ میری نوٹ کریں، شاید آپ کو پتا بھی ہو. جی میں آپ کی بات سب نوٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ آج فتانہ صاحب یہاں جولیاں اٹھا کے لوگ دعائیں مانگتے تھے. کون سے آپ نے جلسے کر لیے یار؟ آپ ایک میجک دکھا رہے ہیں، 10-20 ہزار کا جلسہ ہوتا ہے، آبادی اتنی ہے. آئیں میں کر دیتا ہوں آپ کو جلسہ. میں نے اپنے اگلے حلقے میں کیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چلا ہے. وہ کہتے جی ایسا لگ رہا تھا، یقین کریں وہ تھا میرا خیال ہے 2,500 کرسی تھی اور 1,000 بندہ کھڑا تھا. 3,500 بندہ ایسے لگ رہا تھا عمران خان کا جلسہ ہے. میں یقین وہ میں بھیج دوں گا آپ کو. میں خود بھی اوپر سٹیج پہ کھڑا تھا کہ یار یہ آج ٹیکنالوجی کا استعمال دائیں بائیں. اگلے دن گجرات میں ہوا ہے، دیکھا آپ نے کتنا جلسہ ہوا ہے. آپ کہتے ہیں لاکھ ہوا ہے، دنیا کہتی ہے 10,000 تھا. 10,000 آپ آئیں گے نا، آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں نا، آپ کا سوائے
پولیٹیکل آپ اتنے اچھا مخلص سر ہیں میں تو سال ایک بریک انتظار کے کر لیے لیں. کہا جا رہا تھا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ انسٹیبلٹی میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب, انسٹیبلٹی یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ پاکستان کے دشمن میری ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان دشمن جماعت ہے, انہوں نے پاکستان کو وہاں پہنچا دیا. میں اس پہ سوال بھی کروں گا, بہت محنت کرنی پڑی. میری بات سن لیں, آپ ٹائم دینا, تقریر آپ نے بڑی سنی ہے. انہوں نے آج اگر اتنے مخلص ہوتے سسٹم کے ساتھ, یہ کہتے ہاں عدم اعتماد ہو گیا, سال رہ گیا, کر کے دکھائیں, ہم سال بعد چلے جائیں گے. یہ تو صدمے سے نہیں نکل رہے, مر رہے ہیں رات دن. الیکشن 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 ہو جائیں گے الیکشن, ذرا صبر تو کریں, آپ کا وہ بھی پتہ چل جائے گا. عوام نے آپ کو جو بتانا ہے نا, باتیں آپ بڑی کرتے ہیں. آئیں چلے ایک کسی الیکشن میں آپ نے استعفے دیے ہیں نا, میں ہوتا نا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ہوتا تو میں ان کے استعفے ایکسیپٹ کرتا اسی وقت, اور الیکشن میں بائی الیکشن میں چلے جاتے ہیں, ان کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. سر تو پتہ نہیں انہوں نے کیا اسٹریٹجی کی ہوئی ہے کہ کیونکہ مجھے آپ سر آگے بھی تو آپ نے بولنا ہے. رانا صاحب آگے بھی تو آپ نے بولنا ہے. رانا صاحب میری ڈاکٹر صاحب بات سن لیں, آپ نے بولنا ہے, وقت آپ کو اتنے کریکٹر لیس لوگ. میری آخری بات سن لیں, آخری بات. یہ فتح صاحب کی پارٹی اتنی کریکٹر لیس لوگوں کی ہے کہ یہ جب پہلے ریزائن انہوں نے دیے, یہ تنخواہیں ساری عمران خان نے وصول کی. یہ جب اب انہوں نے تنخواہیں وصول کر لی ہیں, 1 مہینے کی تنخواہیں وصول کی ہیں. بھائی اگر آپ میں اصول ہے, آپ میں کریکٹر ہے, کہیں ہم نے ریزائن دے دیے ہیں. آپ نے تو ابھی تک سرکاری گھر نہیں خالی کیے. یہ بے شرم, میرے منہ سے سوری, یہ انہوں نے گھر سرکاری خالی نہیں کیے منسٹروں نے, کہ جی ہم کرپٹ لوگوں کو گھر نہیں دینا چاہتے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے غصہ آتا ہے کہ یار ایسی بات کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر اب آگے سر خدا کے لیے سر تھوڑا سا ٹائم سر ریاض فتیانہ صاحب کو بھی نہیں مجھے بتائیں, انہوں نے سرکاری گاڑیاں رانا صاحب آپ کو دوبارہ ملے گا, گھر خالی رانا صاحب دوبارہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب صاحب کریں نا, رانا انہوں نے گھر خالی کیے, رانا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں جب وزیر نہیں رہتا تھا, میں جب رانا صاحب میں کہتا تھا یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, ورنہ یہ بات رہ جائے گی کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیا, کیا بات کو نہیں دیا. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس ہیں. ویلکم بیک. میں ریاض فتیانہ صاحب آپ سے کیا سوال کروں؟ رانا تنویر صاحب نے اتنے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ میں آپ کوئی سوال نہیں کر رہا. اب آپ جواب دیں ریاض فتیانہ صاحب, کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. رانا تنویر صاحب میرے بھائی اور دوست ہیں, ان کا نمبر بھی میرے پاس ہے, ان کو میں واٹس ایپ بھجوا رہا ہوں. یہ میرے پاس موبائل ہے, اس میں 9 مئی کو لیٹر نمبر 11 نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ فنانس ڈپارٹمنٹ سائنڈ بائی سعید اختر بھٹی سیکشن آفیسر, میرے اپنے اکاؤنٹ سے 1,34,000 میں نے اپنے اکاؤنٹ سے واپس بھجوایا ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو. اور یہ سیریل نمبر 4 پہ میرا نمبر ہے, نام ہے NA113. مقصد میرے کہنے کا کہ ہم جو تنخواہیں ہم لینے کہیں نہیں گئے تھے, آٹومیشن سسٹم کے تحت اسمبلی سیکریٹریٹ سے خود بخود تنخواہیں الائٹ بینک کے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر برانچ ہے. جب ہمیں علم ہوا تو ہم نے کہہ دیا, اور ہماری سیلری جو ہمیں واپس زیادہ, کیونکہ 10 تک ہم MNA تھے, ہم نے ریزائن دے دیا 11 کو. تو 11 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان جو سیلری تھی 1,34,000 میری بھی واپس چلی گئی, باقی سب نے واپس کر دیا. تو میرا خیال وہ رانا صاحب جو اس کی تصدیق چاہیں تو اسمبلی سیکریٹریٹ سے کر سکتے ہیں. میں نے نام بتایا, سعید اختر بھٹی سیکشن آفیسر کے سائن سے یہ لیٹر ایشو ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر تو آپ صرف اتحادی جماعتوں کو توڑ کر اپنی میجورٹی بنائیں یا بناتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ کو اگر شک تھا تو پھر ہمارے 20 آدمی آپ نے کیوں شفٹ کیے PTI سے اپنی جماعت میں, اور سندھ ہاؤس میں ان کو ڈھکا گیا. دنیا کی جہان کے میڈیا نے وہاں کی فوٹو بنائی, اور ایک میجر ٹی وی چینل کے بڑے مشہور اینکر پرسن نے جا کے انٹرویوز بھی کیے. 3rd یہ کہ پنجاب میں 25 ہمارے MPs کے ووٹ ڈلوائے گئے,
پورا پروسیجر بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، نہ وہاں گھنٹیاں بجیں، نہ وہاں پہ لابی میں لوگوں کو بھیجا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ دروازے لاک کیے گئے۔ 350 پولیس والا اسمبلی کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ کہاں کس اسمبلی میں ہوتا ہے کہ پولیس والے یونیفارم میں اندر دھن کے ساتھ ووٹ ڈلوا رہے ہوں؟ اور اب وہ آج جو سپریم کورٹ نے کل فیصلہ کیا ہے، تاریخ ساز فیصلہ کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے آرٹیکل 63A کی وائلیشن کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ ووٹ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ جب یہ فیصلہ آ گیا تو اب تو وہ ووٹ 25 نکل گئے۔ جب 25 نکل گئے، حمزہ شہباز شریف صاحب تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں، ان کے بات مان بھی لیں، ان کا الیکشن ہوا تھا، ہم تو اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں، دس مین وہ حکومت اب نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں یہ کہتے ہیں استعفیٰ دیتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا کہ آج ان کی صوبائی حکومت بھی مستعفی ہو جاتی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ہم اتنے عوام کی نظروں میں گر چکے تھے تو آج کیوں سڑکوں پہ لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے دانش بھائی کہ ہمیں اب بہت ساری نظر کی اینکیں بنوا کے PMLN کے لیڈرز کو بھجوانی پڑیں گی۔ انہیں ہمارا 1 لاکھ کا مجمع 3000 کا نظر آتا ہے۔ خدا کا خوف کرے، چلو 80,000 90,000 گن لے، اب 1 لاکھ کو 3000 تو نہیں گن سکتے نا، اپنا جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو دنیا جان رہی ہے، دنیا کے اخباروں میں میڈیا میں آ رہا ہے۔ میرے اپنے حلقے میں 2 لاکھ افراد جلسہ میں تھے، اس کی تصویریں بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو میں۔ تو میرا خیال ہے کہ حقیقت ماننی چاہیے۔ اس وقت سب سے پاپولر پارٹی ہم ہیں۔ آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے، تو آپ پچھتا رہے ہیں۔ تو اب اس کو میرا خیال ہے سب سے آنریبل وے یہ ہے ہم سب آئیں، قوم کو لیوین سے روکیں، بچائیں، سول وار سے روکیں۔ سری لنکا جیسے حالات پاکستان میں پیدا خدا نہ خواستہ ہونے جا رہے ہیں۔ لوگ بھوکے مارے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، کہاں لے کر چلے گئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا فل فور آئیں، ہم سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، فوری طور پر نئی ڈیٹ کا اعلان کریں، الیکشن کمیشن کے معاملات طے کریں، نگران حکومت مشورے کے ساتھ بنائیں، اور اس کے بعد نئی ڈیٹ کا اعلان کریں۔ وہ اگست میں ہو سکتی ہے، سپٹمبر میں ہو سکتی ہے، اور اس میں نیا الیکشن کروائیں۔ اگر آپ کو اگر خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ آپ سٹل پاپولر ہیں تو پھر خوف کس بات کا؟ آئیں ہم یہ گھوڑے کا میدان ہم الیکشن PTI اور نون لیگ مقابلے میں لڑ لیتی ہے۔ پنجاب میں 2 ہی بڑی پارٹی ہیں، اور اگر آپ کی اکثریت ہوگی تو آپ حکومت بنا لیجئے گا، اور ہماری ہوگی تو آپ ہماری حکومت کو مان لیجئے گا۔ اس میں اب بھاگ کیوں رہی ہے مسلم لیگ نون؟ اب نہیں بھاگنا چاہیے، نہ آپ کو ہم بھاگنے دیں گے۔ آپ کو الیکشن میں آنا ہوگا، ورنہ ہم آزادی مارچ کی شکل میں بالکل پہنچ جائیں گے اسلام آباد، پھر آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا۔ تو بہتر ہے ہماری ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے حکومت کو آپ سرنڈر کرنا چاہیے، اور الیکشن جو ہے اناؤنس کرنا چاہیے، تاکہ قوم کو ذہنی عذاب اور اذیت اور ہیجان اور بے چینی اور پریشانی سے نکالا جا سکے، اور نئے الیکشن کا چناؤ ہو سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 کوئسچن آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ ہی کی باتوں سے۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جلسے اور جلوس اور لانگ مارچ سے کمزور حکومت بھی نہیں گرائی جاتی ہے، تو آپ لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں، کوئی خاص کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے 1 سال 3 مہینے کا، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، آپ 3.5 سال پر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ہمیں 1 سال اور ملتا تو ہم بہت کچھ کر دیتے، تو ابھی تو ان کو 1 مہینہ ملا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے 2018 کے الیکشن کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا چلیں جی سسٹم کی بہتری کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم اس ریگ حکومت کو یا اس سلیکٹڈ حکومت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو سر آپ بھی 1 سال کے لیے سپورٹ کر دیں ان کو، دیکھیں 1 سال میں یہ کیا تیر مارتے ہیں، اور اگر یہ 1 سال میں، کیونکہ 1 مہینے میں تو آپ ان کا کارنامہ جج نہیں کر سکتے نا سر، کم از کم ان کو آپ 6 مہینے تو دیں نا سر۔ یہ تو ہنی مون بھی نہیں ہے، ہنی مون بھی 100 اور 200 دن ہوتا ہے، تو آپ یہ ان کو اتنا ٹائم تو دے دیں سر۔ جی ڈاکٹر دانش صاحب، وفاقی حکومت ان کی 1 ووٹ کی اکثریت سے قائم ہے، وہ کسی وقت بھی دھڑام سے گر سکتی ہے، کسی وقت بھی نہ وہ ابھی تک 1 قانون پاس نہیں کر سکے 1 مہینے میں، ان کی حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ 20 لوگ ہمارے جن کے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، سرکاری مہمان، وہ تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ووٹ کاسٹ کریں گے اعتماد کے ووٹ کے لیے تو وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے۔
اب ان کے پاس 1-2 ووٹوں کی اکثریت ہے, وہ تو ہوتی کوئی نہیں ہے. ایک چھوٹی موٹی پارٹی دائیں بائیں ہو جائے تو دھڑام سے نیچے گر جائے گی. پنجاب میں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 25 ووٹ ان کے نکل گئے, تو ان کے پاس تو اب اکثریت رہی نہیں ہے. اب تو اگر گورنر پنجاب یا کوئی بھی کہتا ہے اعتماد کا ووٹ لیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں, نہیں لے سکتے. تو اس گورکھ دھندے سے نکلیں اور الیکشن کی طرف جائیں. ویسے میں ریاض فتیانہ صاحب میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوا رانا تنویر صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اوریجنل جیوریڈکشن کے تحت جو ہے عدالت نے فیصلہ نہیں دیا ہے, ایڈوائزری جیوریڈکشنز کے تحت رائے دی ہے, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. تو یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ رائے ہے, کیونکہ 186 آرٹیکل کے تحت صدر نے رائے مانی تھی, اور یہ اوریجنل جیوریڈکشن کا فیصلہ نہیں ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. کوئی حکومت مانے نہ مانے, فیڈرل حکومت مانے نہ مانے. رانا تنویر صاحب بہت سارے سوالات انہوں نے بھی کر دیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی اس پہ میں تھوڑا سا جو ابھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو جیورسٹ ہیں یا ہمارے بار ایسوسیشنز ہیں یا جتنے بھی لیڈنگ قانون دان ہیں, اس میں آئین کو دوبارہ جیسا ری رائٹ نہیں کہتے دوبارہ لکھا گیا. آئین کے ساتھ اس کا, آئین کے آرٹیکل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس رائے کا یا اس کا جو بھی انہوں نے لکھا ہے. یہ ایک بالکل کنسیڈرڈ بات ہے. اگر آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, فتیانہ صاحب مجھے بتا دیں, اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ان کے ووٹ نہیں گنے جانے, اگر ان کے ووٹ نہیں گنے جانے, ان کا افیکٹ نہیں ہونا, تو پھر وہ 63A آرٹیکل جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ اس شخص کو پھر ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. یہ میری بات کر لیں, جب ایک اس کے ووٹ کا امپیکٹ ہی نہیں آیا, آپ نے کہہ دیا کہ وہ دیتا پھرے ادھر ادھر جاتا پھرے وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا, تو پھر اس کے اوپر وہ کلاس جو کہتے ہیں جی ڈی سیٹ ہو جائے گا اگر ووٹ دے گا. میننگ بائی کہ اس کو سزا ہے, آپ ووٹ دیتے ہو تو آپ نے ان کی گورنمنٹ, آپ نے اس کی گورنمنٹ گرا دی, تو آپ کو یہ سزا مل رہی ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر اس کے ووٹ کا اثر ہی نہیں پڑنا, فرق ہی نہیں پڑنا, گنے ہی نہیں جانا, تو پھر آگے 63A کا کوئی بالکل اس کو نکال دیں. آج کے بعد کوئی ووٹ ہی نہیں دے سکے گا, کوئی ڈیفیکٹ کر ہی نہیں سکے گا. یہ میں آپ کو شاید ابھی تک کسی نے نہیں بات کی. دوسری رہی بات, انہوں نے کہا کہ جی وہ آ جاتی ہے جی کہ ووٹ ہم لوز کر گئے. اگر یہ نکال بھی لیا جائے تو اس میں آرٹیکل آگے بھی ہے کہ اگر دوبارہ بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہماری اکثریت ہے ان کے پاس, ان سے 2 ووٹ ہمارے, اب بھی 3 ووٹ پروونشل اسمبلی میں زیادہ ہیں. وہ ٹائم آئے گا تو وہی پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک جب تک یہ کہتے ہیں رائے ہے, جب تک وہ کسی عدالت میں نہیں جاتے وہاں کلیئرٹی نہیں آتی کہ ہاں ریٹروسپیکٹو اس کا افیکٹ ہے. ان کی رائے کا, سپریم کورٹ کی رائے کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے. یہ ڈکلیئر کریں تو پھر اس پہ وہ آئے گا, تو پھر آگے بات چلے گی. چلیں یہ جائیں کلیئرٹی لیں, 15 دن میں لیں, ہفتے میں لیں, 10 دن میں لیں, 10 مہینے میں لیں. اگلی بات یہ رہے گی کہ یہاں انہوں نے بات کی کہ مجھے جس طرح کنفیوز نہیں ہوتے, ایک ووٹ سے انڈیا میں پرائم منسٹر گوڈا کی حکومت 5 سال اس نے نکالے, ایک ووٹ سے کھڑی تھی. اور دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک ووٹ سے. آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہوں گے, فتیانہ صاحب کی بڑی سٹڈی ہے, یہ میں بتا بھی رہا ہوں. کانگریس اس میں 82 ووٹ کے ساتھ اس کی کولیشن پارٹنر تھی. وہ آپ کو پتا, گوڈا جو پرائم منسٹر تھا 1 ووٹ سے اس نے حکومت کی. تو یہ باتیں جو ہوتی ہے, 1 ووٹ ہو, 100 ووٹ ہو, برطانیہ میں رہی سر, برطانیہ میں 1 ووٹ سے قائم ہے یہ 1 ووٹ سے, اور یہ حکومت قائم رہے گی. ہاں آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ نہ استعفے دیں, ادھر آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں کہ جی وہ 20 بندوں کے تو ہم ووٹ ہی نہیں ڈالا, ہم نے ڈلوایا ہی نہیں ہے. ہم نے تو بڑی صاف ستھرے الائز کو ساتھ لے کے, جو آپ کے ساتھ تھے, جو آپ سے تنگ تھے. آج مجھے بتائیں ان کا حال دیکھیں. MQM 2018 کے الیکشن سے پہلے قاتل تھی, گندے لوگ تھے, بہت اینٹی پاکستان تھے. ان کی تقریریں اٹھائیں, وہ ساتھ آ گئے, بڑے زبردست چھوڑ گئے. آج پھر وہی بات شروع ہو گئی ہے.
ان کا عمران خان نے پھر وہ بات شروع کر لیا کہ ہم بڑے گندے لوگ ہیں. یہ اب میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ان کی تقریریں ہیں یہ. چودھری پرویز علی جو چھوڑے گا تو پھر وہ ڈاکو ہو جائے گا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو تو آپ سامنے چوری کرتے پکڑ لیں تو کہیں گے نہیں جی ہم تو چور نہیں تھے, چور تو یہ پکڑنے والے ہیں, ہمیں یہ چور ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو سیاہ سفید کریں یہ ٹھیک ہے, دوسرے کریں تو غلط ہے, ہم ایم کیو ایم کو لیں تو غلط ہے, یہ باپ کو ساتھ رکھیں تو وہ بڑے اچھے ہیں. اگر ہم اور کسی ان کے جو ساتھ کھڑے تھے لوگ 2 3 4 جو تھے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب جی ڈی ان کے ساتھ ہے, جی ڈی والے بڑے زبردست ہیں, اور جو ہمارے ساتھ کاف کے لوگ آئے ہیں 2 وہ بڑے فضول ہیں, اور جو کاف ان کے ساتھ ہے وہ بڑی زبردست ہے. خدا کے لیے وہ قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. آپ انتشار پھیلا رہے ہیں, آپ فسادی ہیں, آپ نے پاکستان کا سوشل فائبر تباہ کر دیا ہے, آپ نے پاکستان کا سسٹم تباہ کر دیا ہے, آپ نے اداروں کو کمزور کر دیا ہے. الیکشن کمیشن پسند کی بات کرے تو الیکشن کمیشن بڑا اچھا, چیف کمشنر اچھا. عدلیہ کل رات 12 بجے کھلتی تھی, آج اگر اس نے کہا ہے دور جا کر انٹرپریٹ کر دیا اسٹیچ کر کے کسی جگہ سے کہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے, ایک تاریخی فیصلہ آ گیا جی, بچا لیا ہے اس نے پاکستان کو. یہ ان کے بیانات ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی ہے, اگر ان کو کہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ جانور بنا دیتے ہیں. یار یہ کس قسم کی مخلوق آ گیا پاکستان میں. پاکستان میں ان کا اس سسٹم میں رہنا انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک ہے. میں ڈاکٹر صاحب بتا رہا ہوں, آج آپ دیکھ لیں گے, خدا نخواستہ آپ سمجھیں ان کا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا انہوں نے, پاکستان کا تباہ کر دیا انہوں نے. اس کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ان کا علاج کرنا پڑے گا. میں انجوائے کر رہا ہوں, رانا تنویر صاحب میرے دوست بھی ہیں, ان کی باتوں کو انجوائے کر رہا ہوں کہ برطانیہ میں دکھی درد دل سے باتیں کر رہا ہوں. میں تو دیکھ رہا ہوں پاکستان کے ساتھ نے کیا کیا. آپ جیسے بندے سے مجھے پتہ ہے آپ کا, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ جمہوری آدمی ہیں, لیکن پھنسے ہوئے ہیں, پھنس گئے ہیں اس میں پی ٹی آئی میں. اور کیا ہے. اچھا میں ایک بریک پہ جاؤں گا, پھر ریاض فتیانہ صاحب. اچھا سر ریاض فتیانہ صاحب, میں جو ایک سوال رکھ دیتا ہوں سر, آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ارلی الیکشنز. ابھی پی ڈی ایم کے سربراہ ملے تھے, انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے 1 سال 3 مہینہ اگست سے پہلے کوئی الیکشن نہیں. پہلے نیب ریفارم, الیکشن کے انتخابی جو عذرداریاں ان کی ریفارم, عوام کو ریلیف اور معیشت کو پٹری میں ڈالنا, یہ 1 سال 3 مہینوں میں انہوں نے کرنا ہے. اگست تک ان کا مینڈیٹ ہے. آپ کی بات نہیں مانی جائے گی کسی بھی صورت میں, بلکہ وہ تو آپ پر اب حملہ آور ہو رہے ہیں. بلوچستان کی حکومت تقریباً گرانے والے ہیں, کے پی کے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی, ہم نے اعتماد کا ووٹ لے کر ان کو ڈیفیوز کر دیا. بلوچستان میں مخلوط حکومت بلوچستان عوامی پارٹی کی ہے, وہ ہماری حکومت نہیں ہے. گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں حکومتیں ہماری ہیں اور مستحکم ہیں. دوسرا یہ کہ رانا صاحب کی اگر بات کو مان لیا جائے کہ ایک ووٹ کی اہمیت سے بھی, فرق سے بھی حکومتیں رہ جاتی ہیں, تو یہ بات پھر آپ کو پنجاب میں بھی مان لینی چاہیے تھی. پنجاب میں تمہاری اکثریت ایک نہیں کئی ووٹوں کی اکثریت تھی, پھر آپ نے ہمارے 25 آدمی اغوا کر کے اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے ووٹ ڈلوا کے کیوں حمزہ صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا؟ پھر آپ کی بات تو آپ خود نفی کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر ووٹوں کے فرق سے حکومتیں نہیں جاتی تو پھر ہمارے 20 لوگ آپ نے کیوں سندھ ہاؤس میں مقید رکھے اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا؟ تو یہ ساری باتیں قوم دیکھ رہی ہے, قوم کو مزید قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی. اور اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ, اسمبلیاں قانون اور آئین سازی کرتی ہیں, اس کی تشریح انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ, عدلیہ, ہائی کورٹ اور یا سپریم کورٹ وہ کرتی ہے.
سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس آیا، صدر مملکت جو منتخب صدر مملکت ہیں انہوں نے ایک ریفرنس بھیج کے وضاحت مانگی، کیونکہ انٹرپریٹیشن تشریح جو ہے کسی بھی قانون آئین کی جوڈیشری نے، عدلیہ نے کرنی ہے، انہوں نے اس کی تشریح کر دی کہ آرٹیکل 63A کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی استحکام ہو اور جماعتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اور ووٹوں کی نہ ہو، اور ملک میں بار بار حکومتیں نہ بدلی جائیں اور ٹرن کوٹ لوٹائزم ختم کیا جائے۔ اب جب ایک وضاحت آ گئی، اور اگر وہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھول جائیں تو ان کے فیصلے درست ہیں، ان کی تجاویز بھی درست ہیں، ان کی ڈائریکشن بھی صحیح ہے۔ اگر دن کے 12 بجے ایک فیصلہ کر دیں تو وہ ان کو پسند نہیں آ رہا، اور انہوں نے ایک انٹرپریٹ کیا ہے، وضاحت کی ہے، تشریح کر دی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اب اس میں ایک ابہام، شک و شبہ کیا رہ گیا؟ کوئی ایسی ہے ہی نہیں کنفیوژن۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے نکلیں اور عوام سے ڈرے نہیں، عوام میں میرے سوال کا جواب، میرے سوال، آج ٹائم نہیں ہے سر، میرے سوال کا جواب۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، الیکشن نہیں ہوگا، ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، آئینی اور قانونی ملا ہے، ہم اگست میں جا کے الیکشن کرائیں گے، آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں، نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد وہ آئینی بھی نہیں رہا، قانونی بھی نہیں رہا، اخلاقی بھی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے، ایتھکس ویلیوز کی بھی وائلیشن ہوئی ہے۔ نمبر 2، ہمارے تو کسی لیڈر کے جب وہ کسی جگہ ایئرپورٹ پہ، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی جگہ جاتا ہے، چور چور کے نعرے نہیں لگتے۔ کس کے خلاف لگتے ہیں یہ آپ ساری دنیا جانتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے ان چیزوں سے نکلیں اور سیدھا سیدھا الیکشن میں آئیں، عوام پہ اعتماد کریں۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ میں رانا تنویر صاحب کی طرف جا رہا ہوں، میں رانا تنویر صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ 4 منٹ آپ کے پاس تھے، 3.5 منٹ آپ کو دے دیا، ان کو بھی 4 منٹ دوں گا۔ وہ نہیں دے رہے ہیں ارلی الیکشن، آپ کیا کریں گے سر؟ جی، ہم سڑکوں پر آئیں گے، آزادی مارچ کی کال دی جائے گی اور ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ آپ انقلاب لائیں گے، انقلاب، جہاد کریں گے، انقلاب لائیں گے۔ جی، اگر انتخاب کا راستہ روکا گیا تو پھر انقلاب کا راستہ ہی رہ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رانا تنویر صاحب آئیے جناب، وہ انقلاب لا رہے ہیں اور آپ کو اب انقلاب، یہ ذرا انقلاب والی یہ شخصیتیں دیکھی ہے، یہ لوگ دیکھیں انقلاب والے جتنے لوٹے پی ٹی آئی میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا ایک ایک نام لے کے ذرا ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں، یہ انقلاب والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد فتانہ صاحب، یار فیڈرل گورنمنٹ جو مرکزی گورنمنٹ ہے، جو اس وقت اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، ان پہ لاگو نہیں ہوتا، ان کا کوئی آپ کا ووٹ نہیں پی ٹی آئی کا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا، وہ تو ایک جماعتیں ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو گئے فیصلہ کیا۔ وہ آپ چلے پنجاب کی تو بات کر سکتے ہیں فار آرگومنٹ سیک، جہاں بھی سچویشن بڑی مختلف ہے، وہاں ڈائریکشن نہیں کسی کو ملی، وہ سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں۔ لیکن فیڈرل مرکزی حکومت کو تو بخش دیں، پاگل ہو گئے ہیں آپ اس صدمے میں کہ آپ کی حکومت نہیں رہی۔ آپ کو جو چسکا پڑا ہے نا، اب آپ بھول جائیں، کبھی پی ٹی آئی بھی ہوتی تھی اور کبھی پی ٹی آئی اب ہوگی۔ یہ ایک ایسی ہے، آپ کا یہ پانی کا بلبلہ جو انقلابی بات کرتے ہیں نا، ذرا شروع تو ہو۔ یہ 1 مہینہ یہ بیچارے تازہ غم ہے، بلا رہے ہیں، رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے، سڑکوں میں رو رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جلدی ان کا بلبلہ ختم ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے، آنے تو دیں یہ جو اگلا مہینہ ہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ایسے نہ کریں، نہ سسٹم کے ساتھ کھیلیں، بیٹھیں، ابھی استعفے ادھر ان کے ہیں، آ جائیں اسمبلی میں بیٹھیں، اپنا ایک رول ادا کریں۔ جب ہمیں کہتے ہیں کہ 1 سال رہ گیا تھا، کیوں کیا 1 سال؟ ایک رونا ہے، 1 سال رہ گیا تھا بھائی، 1 سال رہ گیا تو آپ بھی 1 سال انتظار کر لیں۔ باقی آپ مجھے بتائیں 4 ہفتوں میں یہ سارا کچھ ہو گیا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب ایمان سے آپ بتائیں، آپ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، یہ 4 ہفتوں میں سارا کچھ ہو گیا؟ یہ جو بات کرتے ہیں جی یوں ہو گیا، تباہی ہو گئی، فلاں ہو گئی، یار آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے باوجود آج آپ نے IMF کے ساتھ ایسے سائن کیے ہوئے ہیں، آپ امریکہ کے وہ آپ نے کام سر وہ پبلک کرے نا،
آپ کہ پبلک امریکہ کیوں نہیں کو کر رہے ہیں CPI کا سارا سر؟ معاہدہ پبلک کر دکھا دیں نا دیا۔ سر، آئی ایم ایف معاہدہ کا جو دکھا ایگریمنٹ ہے سنا ہے جی بڑا خطرناک ایگریمنٹ ہوا ہے، پبلک کر دیں سر، پبلک کر دیں نا آپ کو جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا خطرناک آئی ایم دیکھیں ایف۔ سی پیک کا جو ڈاکٹر صاحب جو سی پیک کا ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ اس میں ہے کہ وہ کسی کو نہیں دکھایا جائے گا، یہ اس سے نیشنل انٹرسٹ بھی نہیں انہوں نے دیکھا، اور ان کی غلامی میں، امریکہ کی غلامی میں وہ بھی انہوں نے ان کو دکھا دیا۔ آپ کو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ دکھا دیا، یہ حتی غلام ہے جی سی سر، پیک جی کا سر۔ ہمارے ساتھ دے کیا دیا لڑائی تھا تھی سر، امریکہ؟ دکھایا نہیں ہے، دے دیا۔ نہیں سی پیک کا نہیں ہم کر رہے ہیں، انہوں نے سلو کر دیا، انہوں نے پاکستان کا مفاد کمپرومائز کیا۔ اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سوورن جو سر آخری جملہ، وہ انقلاب لا رہے ہیں سر، وہ آزادی مارچ بڑھا رہے ہیں سر، وہ حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں سر، آپ کیا کریں گے سر؟ آخری جملہ سر، ٹائم نہیں ہے۔ یہ اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ان کا حق ہے آئیں بسم اللہ، لیکن اگر انہوں نے ذرا چھیڑ چھاڑ کی تو ان کو پتہ ہے ان کا علاج ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پھر کر دیں گے۔ انہوں نے ایک دفعہ KPK سے آنے کی کوشش کی تھی۔ بہت شکریہ سر، وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔